الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ تسبیح کر رہی ہے اس کے لیے، ہر وہ چیز من جو فی السماوات والارض آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر اور پرندے، صافات پر پھیلائے، صف بستہ، کل سب کے سب، قد علم تحقیق جانتے ہیں، صلاتہ اپنی صلاۃ، اپنی دعا، اپنی نماز، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح ذکر، واللہ علیم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ علم آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام، سوال کے لیے۔ جب استفہام کے بعد نفی آ جاتی ہے، آ اور لم کیا نہیں، تو وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ اس بات میں، کیا نہیں تم نے دیکھا، یعنی تم دیکھتے ہو، ہاں دیکھا ہے۔ الم ترا یعنی قد رأیت، دیکھا ہے، تم دیکھتے تو رہتے ہو، اور ترا کا معنی اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی اور علم سے جاننا بھی، یعنی تعلم کے معنوں میں بھی ہے۔ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے، اور تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا، یعنی ینزہ و یقدس، ہر عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا۔ تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کے لیے کون؟ من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں کون ہے؟ ملائکہ، حور اور اللہ کے غیبی لشکر جن کا ہمیں معلوم نہیں، جو بھی کوئی ہیں وہ سب۔ ملائکہ کی تسبیح کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، قرآن حکیم میں شروع میں ہی ابتدا میں آتا ہے، فرشتے جب اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو یہاں اسی تسبیح کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن صرف فرشتے نہیں، اور بھی جو مخلوق ہے آسمانوں کی، وہ سب بھی تسبیح کر رہی ہے۔ اور پھر والارض جو زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ سب بھی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 44 میں بھی آپ نے پڑھا ہے، تسبح لہ السماوات السبع، کہ ساتوں آسمان اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور پھر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وَالطَّيْرُ اور پرندے بھی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پرندوں کی تسبیح اور جگہوں پر بھی آتی کہ پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور جہاں یہ بھی آتا ہے نا کہ بہت سے مخلوق جو اللہ کو سجدہ کر رہی، تو سجدے میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی بہت سے جانور اور انسان اور پرندے اور یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے آگے سجدہ ریز، اور سجدے میں بھی تسبیح ہوتی، سجدے کے ساتھ بھی تسبیح ہوتی ہے اور سجدے کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ والطیر اور یہ پرندے جو تمہیں اڑتے ہوئے نظر آتے، اور طیر کس کی جمع ہے؟ طائر کی۔ یہ سب کیا ہے؟ تسبیح کر رہے ہیں، صافات پر پھیلائے، یہ اڑتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صافات ان کا دوسرا معنی صف بستہ، صفے بنائے ہوئے، کیونکہ کچھ پرندے جو ہیں وہ باقاعدہ لائنوں کی شکل میں یا لائن بنائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ جو آوازیں نکال رہے ہیں بیسیکلی اللہ کی تسبیح ہے۔ اور پھر پرندوں کی بولی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے پرندوں کی بولی۔ تو وہ منطق الطیر اپنی زبان میں جو بولتے ہیں، تم نہیں سمجھتے وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن وہ اپنی اس بولی میں اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ کچھ مخلوق ہے آسمان میں، وہ بھی تسبیح کرتی، کچھ ہے زمین اور کچھ ہے بیچ میں۔ پرندوں کا ذکر کس لیے آیا ہے؟ وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ اور پھر زمین پہ کیا کیا مخلوق ہے؟ انسان، حیوان، جن، درخت، پہاڑ۔ پہاڑوں کی تسبیح کبھی آتا ہے،
اور خاص طور پر جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ کرتے تھے. یسبحن والطیر، یعنی وہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. اور ویسے بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ پہاڑوں میں سے بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں اوپر سے. یعنی ان کے اندر بھی اپنے خالق کی پہچان ہے. تو اے انسان، تو ایسے اندھیرے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، تجھے تسبیح بھولی ہوئی ہے. دیکھو ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. پہاڑوں کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ اس کے آگے نہ ٹھہرتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا، تم دیکھتے اس کو کہ وہ دب گیا، اپنی اونچائی بھول جاتا اور دب جاتا، ڈمپ ہو جاتا. متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. اور ایک ہم انسان ہیں، ہر گناہ کر کے ڈرتے نہیں، پگھلتے نہیں، جھکتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ساری کائنات، آسمانوں میں، زمین میں، ان دونوں کے بیچ کی مخلوق، سب تسبیح کر رہی، سب اللہ کو یاد کر رہی. ان سب کو تسبیح سکھانے والا بھی اللہ ہے، اس نے ہمیں بھی سکھائی، لیکن ہم کرتے نہیں. کلن، ہر ایک، قد علم، تحقیق جانتا ہے. ہر ایک کون؟ پہاڑ، درخت، نباتات، ستارے، سیارے، کیونکہ ستارے سیارے بھی زمین و آسمان کے بیچ میں، یہ سب کے سب، ملائکہ، جن، انس، قد علم صلاتہ، اپنی صلات جانتے ہیں. اور صلات کا ایک معنی دعا ہوتا ہے، یعنی سب اللہ سے مانگتے ہیں، سب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک مخصوص شکل کی عبادت، نماز. وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کرنا جانتے ہیں، یعنی ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کا کیا کام ہے. اور تسبیح کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور دوسرے اللہ نے جو کام ان کو دیا ہے اس کام کو تیزی سے کرتے ہیں. تسبیح کا معنی تیز جانا بھی ہوتا ہے، سبح کا معنی تیرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تیزی سے اپنے کام میں لگے ہوئے، فوراً فوراً حکم بجا لاتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہے اور اپنے کام سے بھی خوب واقف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو بنایا. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اور یہ ہدایت اس کے کام کے اعتبار سے بھی ہے اور عبادت کے اعتبار سے بھی ہے. گویا پوری کائنات اللہ کی اطاعت گزار ہے، وفادار ہے، اور اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. اور انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں اور اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے اس کو بھولے ہوئے بھی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، خاص طور پر آج کل، کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی صلات اور اپنی تسبیح کے بارے میں اتنے پرٹیکولر ہوں، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، خواہ وہ ٹریولنگ کر رہے ہوں، خواہ وہ شاپنگ کر رہے ہوں، خواہ وہ سیر و تفریح پہ گئے ہوں، خواہ وہ گھر میں کام کر رہے ہوں، خواہ وہ سو رہے ہوں، ان کی فکر کیا ہوتی؟ نماز نہ جائے، ان کا دھیان ادھر ہی لگا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ شادی کا دن ہو یا کسی کی فوتگی کا ہو، نماز نہیں بھولتے. لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ؟ بہت کم. شادیوں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے ہالز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے وقت کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ ہارڈلی کچھ لوگ آتے ہیں. اور نماز کے اوقات کو سامنے رکھ کے ہم اپنے پروگرام نہیں بناتے، ہم پروگرام بنا لیتے ہیں، نمازوں کا جو بھی ہوگا بیچ میں کر لیں گے. لیکن یہ سب اپنے ان تمام چیزوں کے بارے میں پرٹیکولر ہیں، سب کو پتا ہے کہ انہیں کیا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والے تھوڑے ہوں، مثلا نمازی تھوڑے ہوں، ذکر کرنے والے تھوڑے ہوں، تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا فیل کرتے ہیں؟ آئسولیٹڈ، لیفٹ آؤٹ. لوگ ان کو
اپنے سے ایک الگ ہی چیز سمجھتے ہیں. ہاں یہ نمازی، ان کو تو نمازیں پڑھنی ہے. ایسے میں انسان دل تھوڑا کرتا ہے نا. اور کبھی کبھی اپنے آپ پہ ترس بھی آنے لگتا ہے کہ کیا مشکل میں پڑ گئے ہیں ہم. کہاں سب کے ساتھ ہم موج کرتے تھے اور سب ہمیں ایسے ایکسپٹ کیے ہوئے تھے، اور ہم ان کی آنکھوں کا تارا تھے اور وہ ہماری آنکھوں کا، اور کس طرح مل جل کے ہم انجوائے کرتے تھے. اور اب یہ کیسی دوریاں پڑ گئی اور کیسی جدائیاں ہو گئی. لیکن نہیں، اگر انسانوں سے آپ جدا ہو بھی گئے نا تو ساری کائنات ساتھ ہے. کبھی آپ کو کسی ایسی زمین پر نماز پڑھنی پڑے اور کوئی نہ ہو آس پاس تو سوچا کرے کہ یہ زمین اور اس کا ایک ایک ذرہ بھی تسبیح کرتا ہے. اے زمین میں بھی تیرے ساتھ ہوں یا تو میرے ساتھ ہے. کسی جنگل میں ہو، کوئی اور نہ ہو نماز پڑھنے والا، تو سوچا کرے کہ یہ سب درخت، حجر، پتھر، یہ سب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. کیا ہوا اگر انسانوں نے مجھے چھوڑ دیا؟ An estimated 50 billion birds manage to return to the same wintering and breeding sites every year. Some, like the Arctic tern, have covered 10,000 kilometers or more. کہ ہر سال وہی چڑیاں جو ہیں، وہی پرندے واپس اسی جگہ پر آتے ہیں. اور یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے اپنا سفر پورا کرتے ہوں گے. ہم لوگ اپنے سفر میں کیا کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر؟ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح کا خاص طور پر اڑان کے وقت ذکر کیا ہے کہ وہ طیر صافات، یعنی اس حالت میں وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم جب سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میوزک آن کرتے ہیں، گاڑی ہو یا جہاز ہو یا کہیں بھی، اس کے بغیر ہمارا سفر نہیں گزرتا. تو یہ ساری کائنات یاد رکھیں اللہ کی وفادار ہے، اور اس پر جب ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سارے قرض کرتے ہیں. یلعنہم اللاعنون، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں دے گی، بلکہ الٹا گواہ بنے گی قیامت کے دن، کیونکہ یہ سب غضبناک ہوتے ہیں. کھاتے اللہ کا ہو، نعمت ساری اس سے پائی، اور ناراض بھی اس کو کرتے. لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہو، اللہ سے نہیں چھپتے جس کی یہ ساری چیزیں. یعنی کبھی انسان سوچے تو صحیح کہ جب لوگوں سے اس سے چھپ، اس سے چھپ، اس سے چھپ، سب سے چھپ کے کسی تنہائی گوشے میں بیٹھ کے کوئی حرام کام کرتا ہے، ابھی جن کاموں کا ذکر ہوا تھا، تو وہ ایک ایک چیز کیا کہتی ہوگی. یعنی انسان سوچے کہ جس کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اور حرام کام کر رہا ہے، جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا آس پاس وہ سارے کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں سے شرماتا ہے، اللہ سے نہیں. اللہ سے کوئی حیا نہیں، جبکہ لوگ جہاں دیکھتے ہیں وہاں بھی وہ دیکھتا ہے، اور جہاں لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھتا ہے. ہم چیزوں کو آڑ بناتے ہیں، دیواروں کو آڑ بناتے ہیں، کپڑوں کو آڑ بناتے ہیں، اسکرینز کو آڑ بناتے ہیں کہ چھپ سکے لوگوں سے گناہ کرنے کے لیے. اللہ سے کیسے آڑ بنائیں گے کوئی؟ اور جس چیز کی بنائیں گے وہ بیچ میں گواہ بن جائے گی انسان کے خلاف. تو پیچھے وہ اندھیرے سمندر کی مثال دینے کے بعد کس طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اور اس طریقے پہ کر رہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے، اور ایک انسان کو نہیں معلوم اسے کیا کرنا ہے. کتنے کتنے سال ہماری زندگی کے بیت گئے، ہمیں صحیح نماز ہی نہیں پڑھنی آئی. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ جو ایون ظاہری نماز پڑھتے بھی ہیں، اتحیات صحیح نہیں پڑھ سکتے، باقی جو پروننسیشن ہے تسبیح کا وہ نہیں صحیح کرتے، صحیح تسبیح کرنی بھی نہیں آتی، کوشش ہی نہیں کی، وقت ہی نہیں ہے. اگر کبھی انسان تکبر کرنے لگے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو سوچے کہ مجھ سے اچھے تو یہ پرندے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان کو علم ہے، یہ جانتے اور میں نہیں جانتا، میں جاہل. مجھ سے بہتر تو یہ جو اپنا کام جانتے ہیں اور مجھے اپنا کام نہیں پتا، اور پھر بھی اپنے آپ کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں کیونکہ ہم دوسری زبانیں اچھی طرح بول لیتے ہیں. کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب ہم 2-4 زبانیں بول سکتے ہیں، اور جب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی کتاب کی بات آئے ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور ہم کوشش کریں اس کو صحیح کرنے کی اور اس کے لیے محنت بھی نہیں کرنا چاہتے. پھر ہمیں کس بات کا زوم ہے، کس بات کا تکبر ہے، کس بات کی بڑائی ہے؟ ہمارا تو شرم سے یہ حال ہونا چاہیے کہ ہم اٹھے نہ اس وقت تک جب تک واقعی کچھ سیکھ نہ بیٹھے.
بھول جائیں باقی سب کچھ جب تک اللہ کی تسبیح نہ کرنی آ جائے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. کون؟ یہ سب جو آسمانوں میں تسبیح کر رہے ہیں، جو زمین میں کر رہے ہیں، جو فضا میں کر رہے ہیں، سب اس کو پتا ہے کون کس زبان میں، کس سٹائل میں، کس آواز میں، کس طریقے پر، کس موقع پر کیا کر رہا ہے. سب کی اس کو خبر ہے، کیونکہ پیچھے کہا نا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ وہ اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی تسبیح کے ساتھ کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت. ملک، بادشاہت، حکومت. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، اس کی طرف واپسی ہے. اللہ کی بادشاہت کی بات کیوں کی گئی؟ کہ انسان دنیا میں تھوڑی سی چیز اس کو کوئی حاصل ہو جائے تو وہ فوراً کیا سمجھنے لگتا ہے؟ میں مالک ہوں. یعنی جس دنیا میں وہ ڈوبا ہوا ہے اس میں سے اگر وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز، اس کو کیڑا پتنگا ہاتھ آ جائے، یعنی اتنے بڑے سمندر میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز اس کو ملی گئی تو کیا ہے اس کی حیثیت؟ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے بھی ہاتھ پاؤں دھیرے میں مار کے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر ہی لیا ہے. حالانکہ وہ سب بھی اس کا نہیں ہے، وہ تو جائے گا تو ہاتھ خالی رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. سب کا ٹھکانہ اسی طرف ہے. کوئی یہاں بیٹھا نہیں رہ جائے گا، کوئی ان موجوں میں موج نہیں کر سکے گا. اور واپس کس لیے جانا ہے؟ تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل سکے. حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے سینگ مار دیا تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یزجی، چلاتا ہے، ہنکاتا ہے. یزجی کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ببداعۃ مزجاۃ، حقیر پونجی. مزجات کہتے ہیں حقیر چیز جس کو حقیر سمجھ کے پھینک دیا جائے، یعنی جس کو آسانی سے پھینکا جائے، جو آسانی سے چھوڑی جا سکے. تو سحاب بھی ہلکے پھلکے ہیں جن کو اللہ تعالی چلاتا ہے اور وہ آسانی سے، سہولت سے چلتے چلے جاتے ہیں. سحابن، بادلوں کو. ثم، پھر، یؤلف، ملا دیتا ہے، الفت پیدا کر دیتا ہے. بینہ، اس کے درمیان، یعنی چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے آپس میں ملنے لگتے ہیں. ثم یجعلہ، پھر کر دیتا ہے اس کو، کس کو؟ بکھرے بادلوں کو، رکامن، اکٹھا کر کے، طے بتائے. پیچھے آپ نے رقم رکوم پڑھا بھی ہے. فیرکمہ فی جہنم، طے بتائے، سٹیک کرنا جس کو کہتے ہیں. فتر الودق، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو. اور ودق کہتے ہیں لگاتار بارش کو جو آہستہ آہستہ برسے اور دیر تک رہے، یعنی تھوڑی تھوڑی بارش برستی رہے تو یہ ودق ہوتی. فتر الودق، تم دیکھتے ہو بارش کو. یخرج من خلالہ، نکلتی ہے اس کے درمیان سے، یعنی ان بادلوں کے بیچ میں سے بارش نکل رہی ہوتی ہے چھن چھن کے. اور خلال خلل سے ہے، دو چیزوں کے درمیان کا فاصلہ، جس سے دو دانتوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو بھی خلال کہتے ہیں. وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں میں سے. جبال کس کی جمع ہے؟ جبل کی. یعنی آسمان میں جو پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے. فیہا، ان میں، من بردن، اولے یا اولوں میں سے. فَيُصِيبُ بِهِ، پھر پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اس برد یعنی اولے کو جہاں چاہتا ہے ڈالتا ہے. وَيَصْرِفُهُ، اور پھیرتا ہے اس کو، ہٹاتا ہے اس کو، عَمَّن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے. یعنی جس پہ چاہتا ہے وہ برف گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ ہٹا دیتا ہے. یکادو، قریب ہے، سنا، چمک، برقی ہی، اس کی بجلی کی،
یذھب بالابصار، لے جائے نگاہوں کو، آنکھوں کو خیرہ کر دے، آنکھوں کی روشنی لے جائے، سنیچ کر دے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پورا بارش اور برف برسنے کا سلسلہ بتایا گیا کہ کیسے بارش برستی. آپ سب نے بھی اپنے پرائمری ہائی اسکول میں یہ سب پڑھا ہوگا، پروجیکٹ بھی کیا ہوگا، اور سب کچھ پڑھانے میں ایک چیز مسنگ ہوگی اور وہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی قدرت. قرآن وہی چیز بتاتا ہے لیکن اس پہ غور و فکر کرنے کا سبق دیتا ہے اور اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہے اور اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت بتاتا ہے. آغاز آپ دیکھیں کہ کتنا دلچسپ ہے. الم ترا، دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے ہو نا؟ ہاں دیکھتے ہیں کہ یہ روز ہوتا ہے. اس میں اتنی حیرت انگیز مماثلت ہے جو 1400 سال بعد لوگوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کے بعد اخذ کر کے کتابوں میں لکھی ہے کہ بارش کیسے برستی ہے، بادل کیسے اٹھتے ہیں، پھر وہ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں، پھر کیا کیا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا سائیکل ہے کہ پانی کس طرح سمندروں سے اٹھ کے بادل بن کے پھر بارش اور خاص موقعوں پر برف بنتا ہے. ہر بادل بارش نہیں برساتا اور ہر بادل سے برف نہیں اترتی، مخصوص بادل ہوتے ہیں اور ان مخصوص بادلوں کا ذکر یہاں اس صورت میں آیا، تھنڈر کلاؤڈز جو ہوتے ہیں. پہلے مرحلے پر ہوا سمندر کے پانی کے جو بخارات ہیں ان کو لے کے اوپر اٹھتی ہے اور وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں. اگلے مرحلے پر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جوائننگ ہوتی ہے ان کی. پھر اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اسٹیکنگ ہوتی ہے. اور جب کافی بڑا کلاؤڈ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے. اور یہ کلاؤڈ کس طرح بنتا ہے کہ اس کے اندر ایک اپ ڈرافٹ ہوتی ہے، ہوا جو ہے ان کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، یوں پھیلنے کی بجائے وہ کلاؤڈ جن سے بارش اترتی ہے یا برف آتی ہے وہ اوپر کو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے، پہلے مرحلے پر بادل چلاتا ہے، یعنی وہ پانی بھاپ بن کے اٹھا، چھوٹی چھوٹی بدلیوں کے ٹکڑے اٹھے، یؤلف بینہم ان کی جوائننگ کی، ثم یجعلہ رکاما پھر وہ ایک کے اوپر ایک چڑھنے لگے، پھر اس کے اندر سے بارش نکلتی اور پھر آسمان سے وہ جو پہاڑ ہیں آسمان میں ان سے برف برساتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جس کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ وہ اونچے بادل ہیں کہ جن کے اندر سے یہ سب نکلتا ہے. آپ کے خیال میں ایک بادل کی اونچائی زیادہ زیادہ کتنی ہوگی، کچھ ہے اندازہ؟ یعنی ورٹیکلی جو بادل اوپر کو اٹھتے ہیں اور جو پہاڑ نظر آتے ہیں وہ ان کی ہائٹ کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ؟ مثلا 20,000 میٹر تک اوپر جا سکتا ہے، یعنی کئی میل اوپر تک جمع ہو سکتے ہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ بادل کے بیچ میں وہ اپ ڈرافٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اوپر جاتے جاتے ہیں اور جتنا اوپر جاتے ہیں اوپر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو ذرات گئے ہوتے ہیں وہ ایک ایریا میں تو بارش کے قطرے بنتے ہیں اور اگر اس سے اوپر چلا جائے تو وہ برف بن جاتے ہیں. اور پھر سورج کی روشنی سے بعض اوقات یہ بالکل سفید پہاڑ، اگر آپ نے کبھی جہاز پر سفر کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی پہاڑ ہے، شکل بھی پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہے. تو جب سائز جتنا بڑا ہوتا ہے تو اوپر ٹھنڈے علاقے میں پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ کلاؤڈ پارٹیکلز وغیرہ جو ہیں مل کے اولے بن جاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ کہ وہ نیچے کو آتے ہیں کیونکہ بھاری ہو جاتے ہیں نا، یعنی پہلے تو وہ ہلکے ہلکے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، پھر کیا ہوا جب وہ ٹھنڈے ہوئے پانی کے قطرے بنے تو وہ نیچے آنا چاہتے ہیں. اب بارش نیچے آ جاتی ہے. بعض اوقات وہ جو اوپر جانے والی ہوا ہوتی ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ان کو نیچے نہیں آنے دیتی، ان کو اور اوپر دھکیلتی. جب وہ اور اوپر دھکیلتی ہے تو وہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں، سنو فلیکس بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سنو فلیکس نیچے آنا چاہتے ہیں، ان کو پھر ڈرافٹ اوپر لے جاتی ہے، وہ ایک فلیک کے اوپر ایک کوٹنگ ہو جاتی ہے اور اس سے اولے بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ بڑے سے بڑے اولے جتنے اللہ چاہے وہ بن کے پھر وہ نیچے گرتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب آپ دوبارہ آیت کو دیکھیے، الم تری ان اللہ یزجی سحابا، اور یہ جو یزجی کا لفظ ہے نا یوں اسموتھ لے جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح یہ بادل جو ہیں وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سمندر کی سطح کے اوپر سے کبھی آپ نے بادل اٹھتے دیکھے؟
نیاگرا فالز میں یہ سین نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ وہاں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اور پھر ثم یؤلف بینہم، اکٹھے ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک کے اوپر ایک تہہ، اور پھر اس میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، اور پھر کبھی وہ بہت اونچے چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہاں سے برف آتی ہے. اب یہ اتنی دلچسپ بات ہے، جسے چاہتا پہنچاتا ہے، جسے چاہتا پھیر دیتا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، پریڈکشن ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، سنو سٹارم آ رہا ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر سویرے اٹھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، ٹل گیا ہے. یصرفہ عمن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں. اگر ہم سارے بھی مل کے اسے پھیرنا چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، اور سارے مل کے اس کو لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور پھر ان بادلوں کے اندر بجلیاں بھی چمکتی ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بادلوں میں الیکٹریکل چارجز ہوتے ہیں، مثبت اور منفی چارج جو ہوتا ہے. تو ہیل یا اولے میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور وہ بادل کے نیچے والے حصے میں جمع ہو کر اس کو بھی نیگیٹو چارج کرتے ہیں، اور اس سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے. یعنی زمین پہ پازیٹو چارج ہوتا ہے اور وہاں نیگیٹو ہوتا ہے، اور دونوں جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر بجلی زمین پہ گرتی ہے. اور بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اندھا بھی کر سکتی ہے. اور زمین پر بجلی جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں تقریباً 100 بار گرتی ہے. یعنی پورے گلوب کے اوپر پر سیکنڈ 100 ٹائمز بجلی گر رہی ہوتی ہے. اور زمین پہ تقریباً روزانہ 45,000 دفعہ بجلی اور بارش کے طوفان برپا ہوتے ہیں. اور بجلی جو ہے، یہ بجلی جو بادلوں میں ہے، سورج سے 5 گنا زیادہ گرم ہے. یعنی اتنا زیادہ ہیٹ ہے اس کے اندر. بجلی کے ایک بولٹ کا درجہ حرارت 50,000 فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے. اس کے باوجود ان بجلیوں کے نیچے ہم سب محفوظ ہیں، سقفاً محفوظا. یعنی ان آیات میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں پانی زیادہ ہے وہاں بادل بھی زیادہ اٹھیں گے، اور پھر ان بادلوں کے ساتھ ہی یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو جن علاقوں میں بادل ہی کم جاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس علاقے کو جتنا چاہے سیراب کرے. بہرحال اس آیت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور بہت بڑا سبق جو اس آیت سے ملتا ہے، جو میں نے سیکھا، وہ یہ کہ بارش کس قدر مفید چیز ہے زمین کے لیے. برف کے اپنے فائدے ہیں، لیکن بارش برس نہیں سکتی، برف نہیں گرتی جب تک کہ کلاؤڈز کے درمیان الفت نہیں ہوتی، آپس میں جڑتے نہیں. اسی طرح مسلمان مومن بھی جب تک آپس میں ایک دوسرے سے نہیں جڑیں گے، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا کریں گے، ایک دوسرے سے الفت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس زمین پر خیر کی بارش نہیں برس سکتی. یہ باقی انسان بےچارے رلتے ہی رہیں گے. ان کو ہدایت جب ملے گی جب یہ چھوٹی چھوٹی بدلیاں اکٹھی ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گی، موافقت کر کے. یعنی کسی بھی فائدہ مند کام کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سے بادل آسمان پہ ہوتے ہیں مگر ان سے کوئی بارش نہیں برستی جب تک کہ وہ جا کے کسی اور بڑے بادل میں ضم نہ ہو، اکٹھے نہ ہو. یقلب اللہ اللیل والنہار، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو. یعنی رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی گرمی کبھی سردی. اس اعتبار سے بھی دن رات کے اوقات میں تبدیلی، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ سبق ہے. کس کے لیے؟ نگاہوں والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی بصیرت اور فہم رکھنے والوں کے لیے. اور عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبرت کس سے؟ عبور کرنے سے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. یعنی کسی ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کا باطنی پہلو، ظاہر سے اندر کا سبق سیکھنا، اس کو عبرت کہتے ہیں. جیسے بادلوں کی مثال سے بھی میں نے بتایا کہ میں نے اس سے یہ سیکھا ہے. اسی طرح ہر شخص اپنے اپنے اندازے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے.
کہ کسی بھی ظاہری چیز کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، کسی ٹہنی کو دیکھ کے، پتے کو دیکھ کے، ایک مٹی کے ذرے کو دیکھ کے بظاہر وہ کچھ اور نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کیا سبق چھپا ہوا ہے، وہ سبق سیکھنا جو ہے وہ عبرت ہوتی ہے. یعنی ظاہر سے گزر کے ہم باطن پہ چلے گئے. تو ظاہر سے گزر کر باطن تک جانا، ظاہری چیز کو پاس کر کے یعنی حسی سے مانوی کی طرف سفر جو ہے وہ عبرت ہے، نصیحت اور سبق. اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے سبق رکھا ہے. کس میں؟ رات اور دن کے پھیر میں. کیا سبق ہے اس میں؟ ایک تو یہ کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی جو 24 گھنٹوں کے اندر ہو جاتی ہے، یہ خود نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ہے جو کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. چھوٹا سا کام بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے، کوئی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں. جب وہ ہوتا ہے تو یہ اتنی بڑی تبدیلی بغیر کسی قوت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ خود بخود نہیں. ایک تو یہ عبرت ہے اس میں، یہ سبق ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں سبق ہے. ایک یہ کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی ہمیشہ رات نہیں رہتی اور کبھی ہمیشہ دن نہیں رہتا. اور یہ کہ کبھی رات کا سائز ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. کبھی غم بہت طویل ہوتا ہے اور کبھی غم مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح کبھی دن بہت روشن لمبے ہوتے ہیں اور کبھی دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. خوشی کے لمحات تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں. اس میں بہت بڑا سبق ہے. یہی اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. لیکن یہ سبق سب لوگ لیتے ہی نہیں، اس سے کچھ سیکھتے ہی نہیں. واللہ خلق کل دابۃ، اور اللہ نے پیدا کیا ہر دابہ. دابہ کس کو کہتے ہیں؟ جاندار کو، جانور کو جس میں جان ہے. کس سے پیدا کیا؟ من ماء، پانی سے. جس سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا نا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی اللہ نے، اور دوسرا یہ کہ ہر جاندار چیز کے اندر پانی ہے، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. اب دیکھیے کہ کوئی بھی جو جاندار ہے اس کے جسم کی سب سے بنیادی اکائی کیا ہے؟ سیل. ہمارا جسم سیلز کا مجموعہ ہے. سیل سے ٹیشوز بنتے ہیں، ٹیشوز سے آرگنز بنتے ہیں، آرگنز سے پھر سسٹمز بنتے ہیں، اور سسٹمز مل کے پھر ہیومن باڈی بن جاتی. تو اگر اس کو پچھلی طرف چلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ سیل رہ جاتا ہے، سب سے چھوٹی چیز جو ہے. اب سیل جو ہے اس میں تقریباً 60% جو ہے وہ پانی، یعنی وہ واٹر ہے. اور ہمارا یہ جسم جو ہے بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ ہاتھ، پاؤں، جسم، بال، سب کیا نظر آتا ہے؟ سالڈ نظر آتا ہے نا. لیکن 50-50 بھی نہیں، 60-40، 60% ہم پانی ہیں اور 40% سالڈ ہے. اس کے باوجود ہم سالڈ نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو بظاہر سالڈ نظر آنے والی چیز ہے یہ اصل میں بیس کر رہی ہے واٹر پر. ہر سیل جو ہے اس کے اندر بھی پانی ہے اور وہ پانی میں رہ رہا ہے. ایک اور چیز یہ کہ وہ پانی میں رہ رہا ہے. کس طرح؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ٹیشوز ہیں، یعنی کہ سیل سے ٹیشوز بنتے ہیں، تو وہ جو ایک سیل سے دوسرا سیل ہے وہ کس چیز میں رہ رہا ہے؟ پانی میں رہ رہا ہے. یعنی گویا ایک سمندر ہے جس کے اندر بہت سے سیلز ہیں. یعنی پانی کا یا لیکوڈ کا ایک دریا ہے یا سمندر ہے جس میں مختلف سیلز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ پانی نہ ہو تو یہ سیلز بھی کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیلز فوڈ اپنی کہاں سے لیتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے؟ پانی سے ہی لیتے ہیں. اور ویسٹ کہاں پھینکتے ہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا جانور، تو وہ اپنا کھانا بھی وہیں سے لیتے ہیں اور اپنا ویسٹ بھی وہیں پھینکتے ہیں. تو ہر دابہ یا انسان جو ہے اس کے جسم میں جو سیلز کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں جیسے سمندر کے اندر جانور پھر رہے ہوں. اگر پانی نہ ہو یا پانی ایک خاص مقدار سے کم ہو جائے تو جسم ڈیڈ ہو جائے، ختم ہو جائے. تو واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ،
تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، جیسے سانپ، جیسے کیڑے مکوڑے، حشرات. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے انسان، پرندے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو چار پہ چلتے ہیں، جیسے انعام، بہائم، مویشی جانور. یخلق اللہ ما یشاء، کون ہے اعتراض کرنے والا؟ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، چاہے چار پاؤں دے دے، چاہے دو دے دے، چاہے ایک بھی نہ دے اور پیٹ پہ چلا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر. تو اس آیت سے اللہ تعالی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قوت اور ایک ہوتی ہے قدرت، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اللہ تعالی قوت والا بھی ہے اور قدرت والا بھی. بعض لوگ جیسے قوت والے ہو سکتے ہیں مگر قدرت والے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اور ہر چیز پر غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب مثلا کوئی شخص بہت امیر ہے، مالی اعتبار سے بہت قوت والا ہے، لیکن زندگی خرید سکتا ہے اس مال سے؟ بے بس ہے موت کے آگے. قوت ہے، قدرت نہیں ہے اس کے پاس. اسی طرح کوئی شخص جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، علمی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی ڈگری لے رکھی اس نے، قادر نہیں ہے وہ کسی چیز پہ، جب چاہے کچھ بھول جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی حافظ ہوتے ہیں، اتنا اچھا پڑھتے ہیں اور وہی حافظ ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں بھول جائے. اب کتنا بھی آپ پڑھ لیں، قادر نہیں ہے آپ کہ اس سب کو یاد رکھ سکے، اور جب آپ چاہیں اسے استعمال کر لیں نکال کے، نہیں. یہی حال ہماری دنیاوی چیزوں کا ہے. ہم خرید کے چیزیں گھر بھر لیں، ضروری نہیں ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں وہ چیزیں مل جائے اور پھر ہم ان کو سب کو استعمال کرنے پر بھی قادر ہوں. قادر نہیں ہے ہم، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں بگڑتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں بڑی چیز سمجھتے ہیں. قادر صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی جن وسائل کا وہ مالک ہے وہ ان کو پوری طرح استعمال کر سکتا ہے، اپنی ہر صفت میں کامل ہے وہ. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا پھر انسانوں کے پاس اگر ایک چیز کو کرنے کی قوت ہو بھی تو دوسری نہیں کر سکتے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ذہنی اعتبار سے بہت شارپ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات فزیکلی ویک ہوتے ہیں، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا. جو لوگ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ اکثر مینٹلی اتنے شارپ نہیں ہوتے. اگر ایک چیز میں اچھے ہیں تو دوسری میں نکمے ہیں. کس بات کی اکڑ؟ کچھ بھی نہیں، ناقص ہیں، غیر کامل ہیں. لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کامل ہے اس کی قدرت. پھر فرمایا لقد انزلنا آیات